کے ساتھ جو اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے وہ قابل تحسین بھی ہے، اور ان کا وہ وظیفہ بھی ہے کہ جس کو ادا کرنا ایک تکلیف شرعی بھی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں سلام پیش کروں گا پورے عالم اسلام کے اندر موجود ان تمام رہبران مسلمین کا کہ جنہوں نے انتفاضہ فلسطین کی اہمیت کو باور کرتے ہوئے اپنے ملکوں میں اپنے وظیفے کے حوالے سے اعلانات کیے۔ امریکہ کاغذی شیر ہے، وہ بوڑھا پہلوان ہے جو دھمکی اور روک سے اپنے کام چلاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے علم آباد کریں گے سین حرم، اترے گی شب ظلمت کی تھکن، تابوت کے وہاں لرزیں گے۔ قدس کی آزادی تک، قدس کی آزادی تک۔ زاہد بھائی بہت شکریہ ہدایت ٹی وی سے بات کرنے کا۔ یہ جو آج کی ریلی کے حوالے سے اور اس ریلی کا اثر کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ جو اختتام ہے یہ اسرائیل اور یہ جو غزہ کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سالار قافلہ عشق نے یہ فرمایا تھا کہ پروردگارہ اگر تجھے راضی کر کے پوری دنیا کی مخالفت مول لے لی تو کیا نقصان ہوا، اور جس نے تجھے ناراض کر کے پوری دنیا کو راضی کیا اس نے کیا پایا۔ ہمارے لیے تو یہ راستہ مشعل راہ ہے کہ زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ، ورنہ عزت کی موت کو ہی گلے لگانا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے غزہ کی موجودہ صورتحال کا، جتنی بھی جنگیں اب تک ہوئی ہیں ان میں جتنا اجتماعی نقصان اسرائیل کا ہوا تھا اس اکیلی جنگ میں اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے اندر گھس کے اسے مارا ہے اور اس کے بری، بحری اور فضائی طاقت ہونے کو، آئرن ڈوم کے ناقابل تسخیر ہونے کے تصور کو پاش پاش کر دیا ہے۔ آج فقط اس کے ساتھی ایک فیس چاہ رہے ہیں، فیس چاہ کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں، کسی طرح مذاکرات ہو جائیں۔ امریکہ قطر کے ذریعے مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ابھی شام نے بھی اور وہ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ نام نہاد اسلامی ممالک کی 41 کنٹریز کی فوج، جس کا یہ دعویٰ تھا، جس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ وہ عالم اسلام کے ہر طبقے کی، ہر گوشے کی اور ہر عنصر کی حفاظت کرے گی، آج وہ کہاں سوئی ہوئی ہے۔ حوثی جن کے خلاف اس فوج نے جارحانہ اقدامات کیے، آج انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ حزب اللہ ان کی حمایت کر رہا ہے، شام ان کی حمایت کر رہا ہے۔ ولی فقیہ نے اپنے ہم منصب محمد بن سلیمان کو فون کر کے اس طرف متوجہ کیا ہے، اور ایران کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، اور تمام صاحبان ضمیر، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں آیا ہے کہ دنیا میں مختلف مقامات پر، امریکہ میں بھی اور اسرائیل کے اندر بھی، یہودیوں نے بھی اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ جب مظلوموں کی حمایت کا یہ عالم ہو تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، مظلوموں کو فتح ہوگی۔ بہرحال ہم اپنے امام کے اس قول پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے ہمیشہ دشمن بنو اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرو۔ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ اگر کسی مسلمانوں نے کسی مظلوم کی آواز کو سنا جو مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، میرے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گھر کی خواتین کو مارا جا رہا ہے، ہمارا حق لوٹا جا رہا ہے، غصب کیا جا رہا ہے، اور اس پکار پر اگر مسلمانوں نے لبیک نہ کہی وَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، پھر وہ کہ نام نہاد مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو چاہیے۔
اللہ کے نبی کو وہ مسلمان چاہیے جو مظلوموں کے لیے اٹھے, مظلوموں کی فریاد سنے اور ان کی مدد کے لیے نکلے. قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. قرآن کہہ رہے وَمَا لَكُمْ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین, اور وہ کمزور لوگ جو مرد ہیں, خواتین ہیں اور بچے ہیں, ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ربنا, جو پکار رہے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا, اے اللہ ہمارے لیے کوئی ولی اور حامی بھیج دے. واجعل لنا من لدنك نصيرا, اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے. قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, کیوں نہیں نکلتے ان کے لیے, کیوں نہیں نکلتے ان کے لیے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتا ہے کہ بلند آواز میں کسی کو برا بلا کہنا درست نہیں ہے, مگر مظلوم کو حق ہے. یعنی اللہ کو پسند ہے, محبوب خدا ہے کہ مظلوم اٹھے, ظالموں کے خلاف فریاد بلند کرے. یہ نہ شیعہ کا مسئلہ ہے, نہ سنی کا مسئلہ ہے, یہ مظلوموں کا مسئلہ ہے, ظالموں کے خلاف قیام کا مسئلہ ہے. اس وقت لشکر ابرہہ نے, اس وقت شیطان کے لشکر نے, ابلیس کے لشکر نے حملہ کیا ہوا ہے 75 سال سے, اور یہ ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور فلسطین کے اور غزہ کے اور ویسٹرن بینک کے مظلوم عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, انہیں مارا جا رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں احتجاج آواز بلند کریں, صدا بلند کریں, گھروں سے باہر نکلیں. ایک دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے اگر دکانیں بند ہو جائے تو کچھ نہیں ہے, 1-2 گھنٹے کے لیے دفتروں سے باہر نکلیں تو کچھ نہیں ہے. یہ عبادت ہے, یہ فریضہ ہے, نماز کی طرح فریضہ ہے, یہ واجب ہے ہمارے اوپر, شرعاً واجب ہے, خدا نے واجب کیا, رسول نے واجب کیا ہے ہمارے اوپر. لہٰذا ہم آج فلسطینیوں کو, مظلوموں کو یہاں سے پیغام بھیجتے ہیں, آپ تنہا نہیں ہیں. پوری دنیا میں آج لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. پاکستان کے کونے کونے میں غیرت مند, آزادی خواہ, عدالت خواہ, ظلم سے ٹکرانے والے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ہے. فلسطینی مظلوموں کی, عوام کی ذمہ داری ہے اپنی حد تک, حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے. حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے ہر طرح سے ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کرے, ہر طرح سے جیسے ممکن ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ مجرم ہے. امریکہ نے, اس سب سے بڑے شیطان نے اپنا جنگی بحری بیڑا بھیجا ہے اسرائیل کی حمایت میں. برطانیہ نے بھی کہا فورسز بھیج رہا ہوں. وہ جنگی بحری بیڑے بھیج رہا ہے, وہ پیسہ بھیج رہا ہے, وہ گولہ و بارود بھیج رہا ہے, وہ بم بھیج رہا ہے, وہ جہاز دے رہا ہے کہ ان کو ماریں. آج 6 دن ہے قتل عام شروع ہے غزہ میں. وہاں جنگ نہیں ہو رہی ہے, جنگی جرائم ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. اسرائیل ایک بزدل رجیم ہے, ایک غاصب رجیم ہے, ایک قاتل رجیم ہے. اس کی فطرت میں, اس کی نیچر میں ظلم ہے. اس سے کوئی توقع رکھے یہ انسانوں والا کام کرے گا؟ ہرگز نہیں. دھوکے باز, مکار, فریبکار, شیطان کی ساری صفات سیونسٹوں میں اور وہاں کی حکومت میں اور حکمرانوں میں اور وہاں جو لوگ آئے ہوئے ان میں ہے. اسرائیل کوئی عام شہر نہیں, ملک نہیں جہاں شہر ہوتے نہیں, وہ ایک گریجن ہے, گریجن, فوجی گریجن کی طرح ہے. لہٰذا وہ سارے کے سارے مجرم ہیں, مرد زن مجرم ہیں وہاں پر. لہٰذا مسلمان حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب امریکہ سے جنگی بحری بیڑے چلے ہیں تو یہ چپ رہیں, یہ دیکھتے رہیں, یہ خاموش رہیں. یورپ پورے کا پورا ساتھ اٹھ جائے اس ظلم کے لیے, اس ظلم کی حمایت میں. امریکہ کا صدر, وہ بے غیرت اور جھوٹا صدر جس نے کہا کہ حماس داعش ہے. نہیں, حماس داعش نہیں, داعش تم نے بنائی تھی. داعش عالمی سیونزم ہے, اسرائیلی حکومت ہے,
اور اس کے حامی عوام ہیں، یہ سب داعش ہیں، یہ سب قاتل ہیں. انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو کے رہے گا. ہر وہ شے جس کی اساس اور بنیاد ظلم پر ہو وہ باقی نہیں رہ سکتی. ہماری آزمائش اور امتحان ہے کہ ہم کتنا ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے یہ بھی کہیں کہ ہم بھی اسلحہ بھیج رہے ہیں، ہم بھی جہاز بھیج رہے ہیں، ہم بھی فوجیں بھیج رہے ہیں، لیکن چپ بیٹھے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں. شیطان سے ڈرتے ہیں یہ. امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. اگر دوست ہے تو اسرائیل کا، قاتلوں کا، ظالموں کا دوست ہے امریکہ. ہمارے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے امریکہ دوست نہیں ہے، امریکہ دشمن ہے، دشمن ہے. اور پھر یہ کہنا کہ وہاں پر آدھے سے زیادہ فلسطین جو ہے وہ اسرائیلیوں کو دے دیا جائے اور کچھ فلسطینیوں کو دے دیا جائے اور دو گمتے بن جائیں، یہ خیانت ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے جس پر انڈیا کا قبضہ وہ انڈیا کو دے دیا جائے اور جو ادھر ہے وہ ادھر آ جائے. کیا وہاں کے عوام یہ قبول کرتے ہیں؟ جیسے کشمیر کے عوام کو کشمیر کی تقسیم قبول نہیں ہے، ایسے فلسطینیوں کو بھی فلسطین کی تقسیم قبول نہیں ہے. اور جو امریکہ کا یار فلسطین کا یار ہے وہ غدار ہے فلسطینیوں کا بھی. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. پاکستان کے عوام اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی باتیں کرنے والوں کی ہاتھ توڑ دیں گے. اس کا طرف جو قدم اٹھے گا وہ قدم توڑ دیں گے. یہ خیانت ہے پاکستان کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ. اور فلسطینیوں کا جہاد صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اسرائیل کو وہاں روکا ہوا ہے. وہ تو گریٹر اسرائیل بننا چاہتا تھا، وہ نہیں بننے دیا. انہوں نے اپنی مقاومت کے ذریعے، اپنے خون دے کر، اپنے بچے دے کر، اپنے گھر لٹا کر انہوں نے نہیں بننے دیا. بھائی اسرائیل یہاں تک آتا. اسی طرح سے جب وہ ہار گیا تو پھر ڈیل آف سینچری شروع ہو گئی کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج دیا جائے اور سارا اسرائیل کو مل جائے فلسطین. وہ بھی ناکام ہوگی. جب وہاں ناکام ہوئے تو پھر اب نارملائزیشن کے ذریعے پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی اسرائیل کو پھیلایا جائے. مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کی ایکسس تمام مسلمان ممالک کے پائے تخت تک ہو جائے. یہ بھی خیانت ہے. اسرائیل کا تم سفرخانہ بناؤ، ہم اس کو جڑوں سے کھیڑ دیں گے. جو اسرائیل کے طرف جائے گا وہ خائن وطن ہے، وہ دین اسلام کا خائن ہے، وہ قرآن کا خائن ہے، وہ خدا کا خائن ہے، وہ رسول کا خائن ہے، وہ انبیاء کا خائن ہے، وہ شہداء کا خائن ہے. لہذا انشاءاللہ آپ آج احتجاج میں آئیں، ظلم کے خلاف گرمی میں نکلے ہیں. آپ نے بنیاد رکھ دی ہے قوم و ملت کو بیدار کرنے کی. جس دن ہماری قوم اور ملت بیدار ہوگی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سڑکیں کروڑوں انسانوں سے بھری ہوئی ہوں گی. ہم نے یونائٹ ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، شیعہ سنی سب نے اکٹھے ہونا ہے اسرائیل کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں. اور وہ دن دور نہیں جب ہم اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کی تمام سڑکیں گونجیں گی جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے، امریکہ کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے. امریکہ کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اسی طرح سے عوام کی ذمہ داری ہے گھروں سے باہر نکلیں اور اسرائیل کے خلاف مظلوموں کی مدد کریں، مالی مدد کریں. اس وقت وہاں غذا کی قلت ہے، دعاؤں کی قلت ہے، مشکلات ہیں بہت زیادہ، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے، محاصرہ ہے، بجلی بند ہے، پانی بند ہے. عمر ابن سعد، ابن زیاد، سبز الجوشن اور ہرملہ اور خولی جیسے ملونوں کی نسل نے وہاں کے عوام کو گھیرا ہوا ہے. یقین کریں آج میں دیکھ رہا تھا تازہ جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. جو دنیا میں آتا ہے اسی وقت شہید ہو رہا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. بچے مارے جا رہے ہیں، معصوم بچے، چند گھنٹوں کی عمر والے بچے. ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں. خدا گواہ رات کو نیند نہیں آتی، سو نہیں سکتا. لہذا ان کی مدد کریں. پورے پاکستان میں دکاندار، تاجر ایک تحریک اور موومنٹ شروع کریں فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے. مالی مدد، چیزوں کی مدد، کھانے پینے کی چیزوں، دعاؤں کی مدد، تحریک چلائیں. انشاءاللہ خدا آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور خالق کائنات کبھی مظلوموں کو ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا. اگر مقاومت کر ڈٹ جائے تو ظالموں کو شکست ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
मलूना की मुखालिफत करने की तौफीक अता फरमा, हमें अबू तालिब की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें अली और हुसैन की तरह जुल्म की मुखालिफत की तौफीक अता फरमा।